بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب ہے۔ یہ برکت والی کتاب ہے۔ اس کی آیتیں مومنوں کے لیے شفا ہیں اور اس کے ایک ایک حرف میں 10 نیکیاں مقرر کی گئی ہیں۔ قرآن پاک رحمتوں کا خزانہ ہے، لیکن اس عظیم رحمت والے خزانے سے مالا مال ہونا ہو تو پہلے سچے دل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، پھر اس خزانے کو کھولو اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرو۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب بسم اللہ کی نسبت سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے بڑے نام ہیں اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی ہیں۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری، بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے، اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 فرشتوں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بھی 19 حروف ہیں، ہر حرف ایک فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا، لیکن کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ ہر انسان جہاں چاہتا ہے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے۔ کچھ لوگوں کی ایسی عادت بن جاتی ہے کہ وہ ہر کام کرنے سے پہلے ایک دم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، مگر ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کچھ ایسی بھی جگہ ہوتی ہے جہاں پر ہمیں بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے، جہاں پر اگر انسان بسم اللہ پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کون سے مقامات پر بسم اللہ پڑھنی چاہیے اور کن مقامات پر بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آپ نے سنا ہوگا کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہے کہ اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یعنی ہم کام جو شروع کر رہے ہیں وہ اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس کام میں برکت عطا فرما دے۔ اور ناظرین، بسم اللہ پڑھنے کے فائدے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی کام کو بسم اللہ پڑھ کر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس کام میں برکت عطا فرماتا ہے، اور یہ سنت بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے مقامات پر ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اگر آپ کوئی بھی نیک کام شروع کر رہے ہیں، اس نیک کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کی سنت بھی ادا ہو جائے گی، اور اس پر آپ کو ثواب بھی ملے گا اور اس کی برکتیں بھی آپ کو ملیں گی۔ اگر آپ نے کسی نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی تو پھر انشاءاللہ اس میں آپ کا نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود آپ کا مددگار اور ناصر بن جائے گا، کیونکہ آپ نے اپنا کام اللہ کے نام سے شروع کیا ہے کہ ہمارا کام تھا کرنا۔ اور بندہ کیا کرتا ہے؟ بندہ تو اسباب اختیار کرتا ہے، اور بندہ کر بھی کیا سکتا ہے؟ بندے کے ذمہ صرف اسباب کا اختیار ہے کہ آپ کسی کام کو کرنے سے پہلے سبب اختیار کریں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، باقی اللہ کے سپرد کر دیں۔ آپ اپنے کام کو کریں، باقی اللہ پر چھوڑ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں پریشان ہوں، ہمارے اونٹ کہیں کھو گئے ہیں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ بتایا کہ اللہ پر بھروسہ کرو، اور اللہ پر بھروسہ ہی اصل چیز ہے۔ یہ بولو کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا۔ اللہ پاک کافی بہترین کارساز ہے۔ تو کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، کیا ہم اپنے اونٹوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں؟ اگر ہماری قسمت میں ہوں گے تو ہمارے اونٹ واپس آ جائیں گے، اور مقدر میں نہیں ہوں گے تو چلے جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، پہلے اپنے اونٹوں کو باندھو، پھر اللہ کی ذات پر یقین کرو، پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ یعنی یہ ہمارے ذمہ کے جو کام ہیں وہ ہمارے اوپر کرنا لازم ہے۔ اسباب کا انکار کرنے والا جاہل ہوتا ہے۔ اسباب کا انسان انکار کر نہیں سکتا کہ نہیں، ہم تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں گے، اب اللہ جانے گا، کیونکہ وہ رازق ہے، وہ ہمیں کھلائے گا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اپنی محنت کیجئے، آپ اسباب اختیار کیجئے۔
پھر اللہ کی ذات پر چھوڑ دو۔ آپ پہلے جاؤ مزدوری کرو، آپ کام پر جاؤ، آپ کاروبار کرو، پھر اللہ کی ذات پر چھوڑ دو کہ اے پروردگار عالم، اب ہمارا جو کام تھا ہم نے کر لیا، آگے تیری رضا ہے اور تیری رحمت کے ہم امیدوار ہیں۔ صرف ہمارے کمانے سے رزق تھوڑی ملتا ہے، آپ نے اپنی طرف سے کوشش کرنی ہے۔ جب ہم نے زمین میں دانہ بویا تو کچھ دن بعد وہ زمین سے نکلا، اس کے بعد وہ گیہوں کی شکل میں، پھر وہ آٹے کی شکل میں بنا، پھر وہ روٹی بنتی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں یہ ہماری محنت سے ہو رہا ہے۔ ہم نے روٹی بنائی، وہ روٹی ہمارے سامنے آئی، اس کے بعد ہم نے جیسے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کھایا تو اب ہمارے حلق پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ فرشتہ اللہ سے اجازت مانگ رہا ہے۔ ایک سانس کی نالی ہوتی ہے اور دوسری نالی وہ ہوتی ہے جس سے رزق اندر جاتا ہے۔ کھانا اندر جاتا ہے تو یہ دو نالیاں بالکل برابر ہوتی ہیں اور دونوں کا ایک ہی چھید ہوتا ہے، لیکن پھر وہ اندر جا کر الگ ہو جاتی ہیں۔ اب آپ یہ سوچ کر دیکھیں کہ فرشتہ یہاں پر بیٹھ کر اللہ سے پوچھتا ہے کہ مولا اس لقمے کو زندگی کا سبب بناؤں یا موت کا باعث بناؤں؟ اب اللہ تعالیٰ کی اگر مرضی ہوتی ہے تو وہ لقمہ زندگی کا سبب بن جاتا ہے، اور اگر اللہ کی مرضی نہیں ہوتی تو وہ لقمہ موت بن جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ لقمہ بجائے خوراک والی نالی میں جانے کے اگر وہ سانس کی نالی میں چلا جائے تو پھر انسان ختم ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیں ہم نے اتنے سارے کام کیے، لیکن فرشتہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے کہ اس نوالے کو، اس لقمے کو کہاں لے جانا ہے، تو یہ آپ نے اسباب اختیار کیے، یعنی اس کو اسباب اختیار کرنا کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دیا۔ تو جو نیک کام ہم شروع کر رہے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، مگر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ حرام کام کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی انسان جوا کھیل رہا ہو تو اس میں بسم اللہ کا پڑھنا حرام ہے۔ اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ جوا کھیلو؟ اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ شراب پیو؟ اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ جھوٹ فریب مکر کرو؟ ایک شخص نے جھوٹ بول کر اور لوگوں سے فراڈ کر کے بڑی عالیشان بلڈنگ بنائی اور اس پر یہ لکھ رہا ہے یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اللہ نے کہاں کہا تھا کہ جھوٹ بول کر کماؤ؟ اللہ نے کہاں کہا تھا کہ فراڈ کرنا؟ تو مقصد صرف یہ ہے کہ شیطانی کاموں سے پہلے ہمیں بسم اللہ ہرگز نہیں پڑھنی چاہیے۔ ہمیں ہر نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ جب ہم غسل خانے کے اندر داخل ہو چکے ہوں تو نہانے سے قبل بسم اللہ نہ پڑھیں۔ غسل خانے میں جانے سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور غسل خانے سے نکلنے کے بعد جب کپڑے پہنے تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اور جب کسی نے کاروبار شروع کیا لیکن دین میں اس نے جھوٹ بولا اور پھر اس کے بعد پیسے لیتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، تو ایسی جگہوں پر جہاں پر کوئی بندہ حرام کام کرتا ہے تو وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں چھوٹ دے رکھی ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں صحیح یا غلط، اس کے بعد پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، لیکن یاد رکھنا یہ اللہ کی مرضی نہیں ہے، اللہ کی اجازت ہے۔ اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے، بس اللہ نے چھوٹ دی ہوئی ہے کہ کر لو دنیا میں جیسا کرنا ہو۔ اللہ ظالم کو ڈھیل دے دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کون سا کام ہمیں کب کرنا چاہیے، کب نہیں کرنا چاہیے۔ جب سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کر دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور ہمیں 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔